بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما القیاسیۃ فسبعۃ عوامل الاول منها الفعل۔ ابتدائے کتاب میں گزارش کی تھی کہ عوامل دو قسم کے ہیں، کچھ عوامل لفظیہ ہیں اور کچھ عوامل معنویہ ہیں۔ پھر جو عوامل لفظیہ تھے اس کی پھر دو قسمیں تھی، کچھ سماعیہ اور کچھ قیاسیہ۔ سماعیہ چونکہ بہت زیادہ تھے تو انہوں نے اس لیے اس کو 13 فصلوں میں سماعیہ کی بحث کو مکمل کیا۔ اب اس کے بعد شروع فرما رہے ہیں عوامل قیاسیہ۔ اب ذرا دوہرا لیں، 91 عوامل لفظیہ سماعیہ تھے، 7 عوامل لفظیہ قیاسیہ ہیں، یہ ہو گئے 98، 91 اور 7 98، اور 2 انشاءاللہ آئیں گے عوامل معنویہ، تو یہ بن جائیں گے 100۔ اور ہماری کتاب کا نام بھی تھا شرح میات و عامل، یعنی 100 عامل کی شرح۔ سماعیہ اور قیاسیہ غالباً پہلے گزارش کی ہو کہ سماعی سے مطلب یہ ہے کہ جو ہم نے عرب سے سنا ہے کہ وہ کس کس لفظ کو عامل قرار دیتے ہیں اور وہ کیا عمل کرتے ہیں، وہ سماعی کہلاتے ہیں۔ اور قیاسیہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک قاعدہ کلیہ آ جائے گا، بس اس قاعدے کلیہ کے تحت وہ قانون ہوگا اور پھر وہ آگے چلتا جائے گا۔ مثلا حروف جارہ 17 تھے، ہم نے وہی سنے، ہم نے وہی لکھے۔ افعال ناقصہ جو ہم نے سنے وہ وہی لکھے۔ لیکن جہاں قیاسیہ میں نہیں، ایک قاعدہ کلی، ایک ہمیں کلی دے دیں گے۔ مثلا کلی کیا ہے؟ ہر فعل اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے، یہ ایک قانون آ گیا۔ لہذا جتنے بھی فعل ہوں گے، لاکھ کروڑ، جتنے بھی آپ شمار کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، پس جو بھی فعل ہوگا، چاہے وہ لازم ہو، چاہے متعدی ہو، چاہے مضارع امر اور نہی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فعل کی اقسام ہیں، لازم وہ ہوتا ہے کہ جس کے بعد فقط ایک فاعل آ جائے تو جملہ تام ہو جاتا ہے، جیسے ذہب زید، ذہب فعل ہے، زید اس کا فاعل ہے، جملہ تام ہو گیا، ذہب زید، زید چلا گیا۔ اور ایک ہوتا ہے کہ نہیں، جب تک اس فعل کے فاعل کے بعد اس کے مفعول کو ذکر نہ کیا جائے تب تک جملہ تام نہیں ہوتا، تب تک بات مکمل نہیں ہوتی۔ جیسے ہم کہتے ہیں ضرب زید، زید نے مارا، تو اب یہاں سوال ہوگا، سامع بھی منتظر ہوگا کہ زید نے جو مارا کس کو مارا، تو ہمیں مجبوری ہے کہ آگے ہم اس کے مفعول کو ذکر کریں۔ ضرب زید عمرن، یہ عمرن اس کا مفعول ہوتا ہے کہ زید نے عمر کو مارا۔ لہذا اگر یہاں سوال ہو کہ یہ فعل لازم اور متعدی کا کیا مطلب ہے، تو آپ مختصر جواب یہاں دیں گے پہلے سال میں، کیا کہ فعل لازم اس کو کہتے ہیں کہ جو فقط فاعل کے ذکر کرنے سے بات مکمل ہو جائے، تام ہو جائے، اور فعل متعدی وہ ہوتا ہے کہ نہیں، فاعل کے بعد جس کے مفعول کو بھی ذکر کرنا ضروری ہو، جب تک مفعول ذکر نہ ہو بات مکمل نہ ہو۔ پھر فعل کبھی ماضی ہوتا ہے، کبھی مضارع، یہ باتیں میں ہم گزارش کر چکے ہیں کہ ماضی یعنی گزرے ہوئے زمانے کے بیان کرنا، مضارع یعنی حال جا استقبال کو بیان کرنا۔ فعل امر ہوتا ہے، امر کیا ہوتا ہے؟ یعنی کسی سے کچھ کرنے کو طلب کرنا، اور نہی یہ ہوتا ہے کسی سے کچھ نہ کرنے کو طلب کرنا یا اس کو روکنا کہ وہ کام نہ کرے۔ بہرحال عوامل قیاسیہ میں پہلا عامل لفظی قیاسیہ ہے فعل۔ جو بھی فعل ہوگا وہ عمل کیا کرتا ہے؟ عمل یہ کرتا ہے کہ وہ اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے۔ یہ ایک قانون آ گیا، ٹھیک ہے جی، ختم۔
پس اگر وہ لازم ہوگا تو فقط فاعل کو رفع دے کے بات ختم ہو جائے گی، اور اگر وہ متعدی ہوگا تو فاعل کے بعد ایک مفعول کو نصب بھی دے گا۔ یہ ہوتا ہے اس کا عمل۔ بہت توجہ کے ساتھ آگا، ایک سطر یوں لکھ لیں کہ اگر سوال ہو کہ فعل کیا عمل کرتا ہے تو آپ جواب دیں گے فعل لازم ہو چاہے متعدی، فعل اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے، اور اگر متعدی ہوگا تو اپنے مفعول کو نصب بھی دے گا۔ یہ ہو گیا فعل کا عمل۔ اب اس کے بعد کچھ احکام ہیں وہ انشاءاللہ بیان کرنے ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ کسی بھی فعل کے فاعل کو فعل پر مقدم کرنا جائز نہیں ہے، البتہ بسا اوقات مفعول کو فعل پر مقدم کرنا جائز ہوتا ہے۔ دوبارہ سن لیں، پہلا حکم کیا ہے؟ کسی بھی فعل کے فاعل کو خود فعل پر مقدم کرنا، کہ فاعل پہلے آ جائے اور فاعل پہلے آ جائے اور اس کا فعل بعد میں ہو، نہ، یہ جائز نہیں۔ لیکن یہ جائز ہے کہ مفعول پہلے آ جائے اور فعل بعد میں ہو، یہ جائز ہے۔ بلکہ انشاءاللہ آگے آپ پڑھیں گے بسا اوقات تو ضروری بھی ہوتا ہے کہ اگر مفعول ایسا ہو کہ جو یہ چاہتا ہے کہ میں وہ صدارت کلام چاہتا ہو، جو ابتدائے کلام میں آنا چاہتا ہے، انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے۔ ایک حکم ہو گیا۔ نمبر 2، دوسرا حکم یہ ہے کہ فعل کے فاعل کو حذف کرنا جائز نہیں ہے، البتہ مفعول کو حذف کرنا جائز ہے۔ یعنی یہ جائز نہیں کہ آپ فعل کو ذکر کریں اور اس کے فاعل کو ذکر نہ کریں، لیکن یہ جائز ہے کہ آپ فعل کے ساتھ فاعل کو تو ذکر کر دیں لیکن اس کے مفعول کو ذکر نہ کریں، حذف کر دیں، اس میں یہ جائز ہے۔ یہ بات یہاں ہو گئی۔ اگلا پھر دوبارہ پڑھتے ہیں آگے۔ عمل قیاسیہ، یعنی وہ عوامل لفظیہ کی جو 2 قسمیں ہم نے کی تھیں کہ ان میں سے کچھ سماعیہ ہیں اور کچھ قیاسیہ۔ سماعیہ کو ہم نے 13 نوع میں تقسیم کیا تھا، وہ تھے 91، ان کی بحث مکمل ہو گئی۔ اب آگئے سماعیہ قیاسیہ۔ فَسَبْعَةُ عَوَامِل، قیاسی کتنے ہیں؟ فرماتے ہیں 7 عوامل ہیں، 7 عامل ہیں قیاسی۔ ٹھیک ہے جی۔ میں نے گزارش کی ہے کہ ان کو قیاسیہ کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ ان میں سے ایک ایک کو شمار کرنا، اور جیسے سماعیہ کو حروف جارہ کو گننا آسان تھا، افعال ناقصہ کو آسان تھا، حروف مشبہ بالفعل کو آسان تھا، وغیرہ وغیرہ، وہ سارے آسان تھے، تھوڑے تھے، لیکن یہ ہوتے ہیں بہت زیادہ۔ تو یہاں ہم ایک قاعدہ کلیہ دے دیتے ہیں کہ بس اس قاعدے کلیہ میں جو آتا جائے گا وہ یہ عمل کرے گا۔ الاول، ان 7 عوامل قیاسیہ میں سے پہلا عامل الفعل، پہلا عامل ہے فعل۔ ٹھیک ہے جی۔ فعل کسے کہتے ہیں؟ بہت توجہ آجان، آپ جواب دیں گے۔ فعل ہر وہ کلمہ جو کسی معنی پر دلالت کرتا ہو اور ساتھ ساتھ زمانے کو بھی بیان کرتا ہو۔ بہت آسان، جیسے ضربا، ایک تو یہ مارنے کے معنی کو بیان کر رہا ہے، ضربا، اس ایک مرد نے مارا، یہ مارنا ایک مطلب ہے، معنی ہے، اور ساتھ یہ ضربا یہ بھی بیان کر رہا ہے کہ اس نے مارا ہے اور وہ بھی گزرے ہوئے زمانے میں۔ فقط مارنے کو بیان نہیں کر رہا، اس مارنے کے زمانے کو بھی ساتھ بتا رہا ہے کہ کب مارا، گزرے ہوئے زمانے۔ یضربو، اب یہ فعل ہے، اب یہ بھی اسی مارنے پر داد کر رہا ہے، معنی کو بیان کر رہا ہے، اور ساتھ مارنے کے یہ بھی بیان کر یضربو، یعنی زمانہ آئندہ میں۔ تو بس
اب آپ سے پوچھے فعل کسے کہتے ہیں، آپ کا جواب بالکل آسان ہوگا، یعنی فعل وہ ہوگا کہ جو ایک معنی مستقل پر دلالت بھی کرتا ہو اور ساتھ ساتھ وہ ماضی، حال اور استقبال کسی نہ کسی زمانے کو بھی ساتھ بیان کر رہا، اس کو فعل کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں عوامل قیاسیہ میں سے پہلا عامل ہے فعل مطلقہ، فعل چاہے لازم ہو چاہے متعدی۔ اس کی وضاحت میں نے گزارش کر دی ہے کہ لازم وہ ہے کہ جو فقط فاعل کے ساتھ تام ہو جائے، مفعول کی ضرورت نہ رہے، اور متعدی وہ ہوتا ہے کہ جس کے لیے اس کے مفعول کی بھی ضرورت پیش آئے۔ ماضی خانہ و مضارعہ، چاہے وہ فعل ماضی ہو یعنی گزشتہ زمانے کی بات وہ بیان کر رہا ہو، اور مضارعہ یا وہ مضارع ہو جو حال اور استقبال کو بیان کر رہا ہو۔ امرن کانا نہیا، چاہے وہ فعل امر ہو یعنی کسی کام کے کرنے کو طلب کیا جا رہا ہو، یا نہیں ہو یا کسی کام کے نہ کرنے کو۔ فرماتے ہیں کل فعل، قاعدہ کلیہ، ہر فعل یرفع الفاعل، اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے۔ فاعل کسے کہتے ہیں؟ بالکل آسان، آپ کہیں گے جس کی طرف اس فعل کی نسبت دی گئی ہوگی اسی کو۔ ہم جب کہتے ہیں ضرب زید، تو مارنے کی نسبت کس کی طرف دے رہے ہیں؟ زید کی طرف، تو پس یہ زید اس کا فاعل ہے۔ کل فعل، ہر فعل یرفع الفاعل، وہ فاعل کو رفع دیتا ہے۔ جیسے قام زید، زید کھڑا ہوا، یہ فعل لازم کی مثال۔ ضرب زید، زید نے مارا، یہ متعدی کی مثال۔ ختم۔ اب قام اور ضربا نے اپنے اپنے فاعل کو رفع دیا۔ وَأَمَّا إِذَا كَانَ مُتَعَدِّيًا، لیکن اگر یہی فعل لازم نہ ہو بلکہ فعل متعدی ہو، فَيَنْسِبُ الْمَفْعُولَ بِهِ أَيْضًا، تو پھر وہ دو عمل کرتا ہے، یعنی فاعل کو رفع بھی دیتا ہے اور ساتھ اپنے مفعول بہ کو نصب بھی دیتا ہے۔ مفعول بہ کسے کہتے ہیں؟ بالکل آسان جواب، جس پر فاعل کا فعل واقع ہوا ہو۔ جیسے کہتے ہیں مثلو ضرب زید امرن، ضرب فعل، زید فاعل، امرن مفعول بہ۔ کیوں؟ چونکہ زید نے جو مارا ہے، اس کا جو فعل ہے زید کا، وہ ضرب واقع ہوئی ہے امر پر، یہ اس کا مفعول ہے۔ ضربہ نے زید کو رفع دیا ہے فاعل ہونے کی بنیاد پر، اور امرن کو نصب دیا ہے اپنے مفعول ہونے کی بنیاد پر۔ ختم۔ یہ تو تھا فعل کا عمل۔ فعل کا عمل کیا ہے؟ کہ وہ فاعل کو رفع اور اگر متعدی ہو تو مفعول کو نصب دیتا ہے۔ یہ ختم۔ آگے کچھ احکام ہیں۔ پہلا حکم فرماتے ہیں وَلَا يَجُوزُ تَقْدِيمُ الْفَاعِلِ عَلَى الْفِعْلِ، کسی بھی فاعل کا اس کے اپنے فعل پر مقدم کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ یعنی یہ جائز نہیں کہ ہم فاعل کو پہلے ذکر کریں اور فعل کو بعد میں ذکر کریں، یہ جائز نہیں ہے۔ بخلاف المفعول، البتہ یہ جائز ہے۔ کیا؟ فَإِنَّ تَقْدِيمَهُ عَلَيْهِ، جائز کہ مفعول کا فعل پر مقدم کرنا جائز ہے۔ یعنی ہم اگر مفعول کو پہلے ذکر کریں اور فعل کو بعد میں ذکر کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ جائز نہیں کہ ہم فاعل کو پہلے ذکر کریں اور مفعول کو بعد میں، نہ ایسا جائز نہیں۔ یہ ایک حکم ہو گیا۔ دوسرا حکم وَلَا يَجُوزُ حَذْفُ الْفَاعِلِ بخلاف المفعول، فعل کے فاعل کو حذف کرنا جائز نہیں بخلاف مفعول کے۔ فَإِنَّ حَذْفَهُ جائز، مفعول کا حذف جائز ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ جائز نہیں ہے کہ ہم فعل کو تو ذکر کریں
اور اس کے فاعل کو ذکر نہ کریں، لیکن یہ جائز ہے کہ ہم فعل اور فاعل کو تو ذکر کریں لیکن اس کے مفعول کو ذکر نہ کریں، یہ جائز ہے۔ جیسے ضاربا زیدن اگر کہہ دیں تو کوئی حرج نہیں کہ ضاربا فعل ہے، زیدن اس کا فاعل ہے، لیکن بعد میں اس کا جو مفعول ہے وہ حذف ہے، اس کو ذکر نہیں کیا، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ لیکن خود فاعل کو حذف کرنا یہ جائز نہیں۔ یہ ہو گیا عوامل قیاسیہ میں سے پہلا عامل، وہ ہے فعل۔ عوامل قیاسیہ میں سے دوسرا عامل وہ ہے مصدر۔ مصدر کسے کہتے ہیں؟ بہت توجہ کے ساتھ، یہ ذرا دقیق بات ہے۔ مثلا انہوں نے یہ لکھا ہے المصدر ہوا اسم حدث، یہ نام ہے اس حدث کا، اشتق منہ الفعل، جس سے فعل مشتق ہوتا ہے۔ یہ لفظی بات ہوگی۔ اب ذرا اگلی بات غور سے سننی، وہ یہ ہے حدث کسے کہتے ہیں، کیونکہ یہ سمجھ آئے گی تو پھر اگلی بات ہوگی نا۔ حدث کسے کہتے ہیں؟ حدث اس شے کو کہتے ہیں کہ جو خود بخود، جس کا اپنا وجود نہ ہو بلکہ وہ کسی اور شے کے ساتھ قائم ہو، وہ ہوگی تو اس کا وجود ہوگا وَإِلَّا فَلَا۔ مثال یہی ضرب، مارنا، اب یہ مارنا حدث ہے۔ ایک ایسا معنی ہے کہ ہم کہیں کہ ہمیں جناب خارج میں دکھاؤ کہ مارنے کا کوئی وجود ہے، نہیں۔ کیوں؟ جب تک کوئی مارنے والا کسی کو مارے گا نہیں، یہ مار یعنی مارنا، یہ وجود میں یہ قیام ہو گیا، یہ قعود ہو گیا۔ کیا قیام و قعود کا اپنا کوئی وجود ہے خارج میں؟ نہیں۔ کوئی کھڑا ہوگا تو کہیں گے کہ یہ کھڑا ہے، اس نے قیام کیا۔ کوئی بیٹھے گا تو کہیں گے کہ یہ قاعد ہے، اس نے قعود کیا۔ یعنی یہ معنی جو اپنا مستقل وجود نہیں رکھتے بلکہ جو کسی اور ذات کے ساتھ قائم ہوتے ہیں کہ وہ اس کام کو کرتے ہیں تو وہاں سے ظاہر ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں حدث۔ تو یہ مصدر بھی حدث ہوتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں الضرب، مارنا۔ اب یہ جو مارنا ہے، ہم اگر کہیں کہ جناب ہمیں خارج میں دکھاؤ کہ مارنا، اس کا اپنا کوئی وجود ہے، جیسے ایک کمرے کا وجود ہوتا ہے، ایک بلڈنگ کا وجود ہوتا ہے، ایک کیمرے لیپ ٹاپ کا وجود ہوتا ہے، اس کا کوئی وجود نہیں۔ کیوں؟ جب تک کہ کوئی کسی کو مارے گا نہیں، یہ مارنے کا وجود میں، اس کو کہتے ہیں۔ ہر ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ یہ حدث ہے، یعنی ایک ایسا معنی جو کسی غیر کے ساتھ قائم ہو۔ ختم ہوگی بات۔ اب مصدر کیا ہے؟ حدث کا نام ہے۔ حدث کا معنی سمجھ میں آ گیا کہ جو قائم بالغیر ہو۔ اچھا، آگے فرماتے ہیں اس مصدر سے فعل مشتق ہوتا ہے۔ یعنی مصدر کیا ہوتا ہے؟ مفعول کا وزن ہے، مقام صدور، جس سے کوئی شے نکلے، جس سے کوئی شے صادر ہو۔ تو اس سے بھی چونکہ فعل صادر ہوتا ہے، یہ فعل کے صادر ہونے کا مقام ہے، اس لیے اس کو مصدر کہتے ہیں۔ ایک بحث ہے نحویوں کے درمیان کہ آیا مصدر اصل ہے یا فعل؟ ایک بحث ہے، یعنی آیا فعل سے باقی چیزیں مشتق ہوتی ہیں یا نہیں؟ مصدر اصل ہے، مصدر سے سارے باقی چیزیں مشتق ہوتی ہیں، یہ ایک بحث ہے۔ اور اس میں دو مستقل نظریے ہیں۔
بعض کہتے ہیں کہ فعل اصل ہے اور مصدر فرع ہے، بعض کہتے ہیں نہیں مصدر اصل ہے اور فعل فرع ہے، دونوں کی اپنی اپنی دلیلیں بھی ہیں، وہ انشاءاللہ بھی دیکھتے ہیں۔ والثانی یعنی عوامل قیاسیہ میں سے دوسرا عامل ہے المصدر، مصدر۔ اچھا مصدر کیا ہے؟ هو اسم حدث، یہ نام ہے حدث کا، اشتق منہ الفعل، جس سے فعل مشتق ہوتا ہے۔ وَإِنَّمَا سُمِّيَ مَصْدَرًا، مصدر کو مصدر کیوں کہتے ہیں؟ اس کا نام مصدر رکھا گیا ہے لِصُدُورِ الْفِعْلِ عَنْهُ، چونکہ فعل اس مصدر سے صادر ہوتا ہے۔ مصدر مفعل کا وزن ہے، ظرف ہے، یعنی اس سے کوئی شے صادر ہوتی ہے۔ فَيَكُونُ مَحَلًّا لَهُ، لہذا یہ فعل کے صادر ہونے کا محل ہے، فعل کے صادر ہونے کا محل ہے، چونکہ فعل اسی سے مشتق ہوتا ہے، فعل اسی سے نکلتا ہے، تو اسی لیے اس کو مصدر کہتے ہیں۔ مصدر یعنی جس سے کوئی شے صادر ہو، نکلے، مشتق ہو، اور چونکہ اس سے فعل مشتق ہوتا ہے، فعل صادر ہوتا ہے، اس لیے اس کو مصدر کہتے ہیں۔ خوب، ایک بحث ہے آگے جانا، آگے انشاءاللہ بڑی کتابوں میں پھر آپ تفصیل سے پڑھیں گے، جہاں فقط اشارہ کافی ہے۔ قال البصریون، بصری نحات، بصری نحوی، ان کا نظریہ یہ ہے، کیا بعض کو کہتے ہیں کہ بصریون، خوب، وہ کہتے ہیں کہ ان المصدر اصل، کہ مصدر اصل ہے، والفعل فرع، جبکہ فعل فرع ہے، یعنی مصدر اصل ہے اور فعل اس کی فرع ہے۔ اچھا دلیل یہاں سے شروع ہوتی ہے، لاستقلالہ بنفسہ، اچھا مصدر کیوں اصل ہے؟ اس لیے کہ مصدر اسم ہے، مصدر ایک اسم مستقل بنفسہ ہی ہے، خود ایک مستقل معنی پر دلالت کرتا ہے، وعدم احتیاجہ الی الفعل، اور مصدر کو کسی فعل کی ضرورت نہیں ہے۔ مصدر ہوتا ہے، حدث موجود ہے، چاہے اس سے کوئی فعل وہ نکلے یا نہ نکلے، یعنی کوئی اس کو انجام دے یا نہ دے، وہ علیحدہ چیز ہے، عدم احتیاج الفعل، بخلاف الفعل، لیکن فعل مستقل نہیں۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ غَيْرُ مُسْتَقِلٍ بِنَفْسِهِ، کیونکہ فعل مصدر کی طرح مستقل فی ذات ہی نہیں، بلکہ وہ محتاج الی الاسم، بلکہ وہ تو محتاج اسم ہوتا ہے، وہ محتاج اسم ہوتا ہے، یعنی یہ محتاج اسم ہونا اسی غیر مستقل کی تفسیر ہے۔ یہ جو کہا ہے کہ مصدر مستقل بنفسہ ہی نہیں ہے، کیا مطلب؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ محتاج اسم ہے۔ کیوں؟ جب تک فعل کے بعد کسی اسم فاعل کا ذکر نہ ہو، وہ فعل کیا کرے گا؟ وہ اسم کا محتاج ہے، اس کے بغیر اس کا کوئی معنی ہوتا ہی نہیں، جبکہ مصدر کا اپنا ایک مستقل معنی ہوتا ہے، اور وہ فعل نہ بھی ہو تو وہ محتاج اس کا نہیں۔ یہ نظریہ ہے کس کا؟ بصریوں کا۔ مقابل میں دوسرا نظریہ ہے کوفی، جو نحات کوفہ ہیں، وہ کہتے نہیں، ان الفعل اصل، کہ نہیں فعل اصل ہے، والمصدر فرع، جبکہ مصدر اس کی فرع ہے۔ اچھا دلیل ان کی یہ ہے، وہ کہتے ہیں لِإِعْلَالِ الْمَصْدَرِ بِإِعْلَالِهِ وَصِحَّتِهِ بِصِحَّتِهِ۔ بہت غور سے آگا دلیل۔ بصریوں کی دلیل کیا تھی؟
کہ مصدر اصل ہے، وہ کہتے ہیں چونکہ یہ ایک معنی مستقل رکھتا ہے اور یہ فعل کا محتاج نہیں ہے لہذا یہ اصل ہے، اور فعل چونکہ اسم کا محتاج ہوتا ہے، غیر جو محتاج ہوتا ہے وہ غیر محتاج سے افضل ہوتا ہے، فعل محتاج ہے لہذا جو غیر محتاج ہے وہ اصل ہے، جو محتاج ہے وہ فرع ہے۔ کوفی جواب میں کہتے ہیں کہ نہیں، فعل اصل ہے اور مصدر فرع ہے۔ دلیل کیا ہے؟ وہ دلیل یہ تھے، وہ کہتے ہیں چونکہ جہاں فعل میں تعلیل ہوتی ہے وہاں اس فعل کے مصدر میں بھی ہوتی ہے، اور جس فعل میں تعلیل نہیں ہوتی اس فعل کے مصدر میں بھی نہیں ہوتی، لہذا چونکہ مصدر میں تعلیل کا ہونا یا نہ ہونا فعل کی تعلیل کے تابع ہے تو اس لیے فعل اصل ہے اور مصدر فرع ہے۔ تعلیل کیا؟ یہ ہم صرف میر میں بار بار پڑھیں، یعنی ایک حرف کو دوسرے حرف میں تبدیل کرنا، اور جیسے قیامن کو قیامن پڑھنا وغیرہ وغیرہ، ان کی دلیل یہ ہے۔ وقال الکوفیون، کوفی کیا کہتے ہیں؟ ان المصدر اصل، مصدر اصل ہے، سوری ان الفعل اصل، کہ فعل اصل ہے، والمصدر فرع، اور مصدر اس کی فرع ہے۔ دلیل یہاں سے شروع ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں لإعلال المصدر بإعلالہ، چونکہ مصدر کی تعلیل ہوتی ہے فعل کی تعلیل سے۔ کیا مطلب؟ یعنی جہاں فعل میں تعلیل ہوگی وہاں اس کے مصدر میں بھی ہوگی۔ وصحتہ بصحتہ، یعنی وصحت المصدر بصحت الفعل، اور جہاں مصدر کی صحت وہ ہے فعل کی صحت، یعنی اگر فعل صحیح ہوگا فعل میں کوئی تعلیل نہیں ہوگی تو اس کے مصدر میں بھی کوئی نہیں ہوگی۔ جیسے قاما قیامن، اب کاما کاوما تھا، اب یہاں فرماتے ہیں چونکہ فعل میں تعلیل ہوئی ہے لہذا اس کے مصدر قیامن میں بھی تبدیل ہوئی ہے۔ وقاوما قوامن، جب قاوما میں نہیں ہوئی تو اس کے مصدر قوامن میں بھی۔ فرماتے ہیں اعل قیامن، قیامن میں تعلیل کی گئی ہے، کیسے؟ بِقَلْبِ الْوَاوِ فِيهِ یان، یعنی قیامن کو قیامن واو کو یا میں تبدیل کیا گیا۔ وجہ یہ ہے لِقَلْبِ الْوَاوِ الف واو الفن فی الکافی کاما، اس لیے کہ کاما فعل میں چونکہ واو الف میں تبدیل ہوئی تھی، چونکہ فعل میں واو کا الف میں تبدیل اعلال ہوا تھا لہذا اس کے مصدر قیام میں بھی واو یا میں تعلیل ہو گئی۔ وصح قوامن، لیکن قواما قوامن میں کوئی تعلیل نہیں ہوئی، واو اسی طرح باقی ہے۔ وجہ لصحت قواما، اس لیے چونکہ فعل تھا قواما اور قواما میں تعلیل نہیں ہوئی، واو اسی طرح باقی ہے، بس چونکہ قواما میں تعلیل نہیں ہوئی اس کے مصدر قوامن میں بھی نہیں ہوئی، چونکہ قاما میں تعلیل ہو گئی اس کے مصدر قیام میں بھی ہو گئی، لہذا چونکہ مصدر تعلیل ہونے یا نہ ہونے میں فعل کی تعلیل کے تابع ہے تو اس لیے یہ کہتے ہیں کہ فعل اصل ہے اور مصدر فرع ہے۔ دو نظریہ ہمارے پاس آ گئے۔ بصریوں کا نظریہ یہ ہے کہ مصدر اصل ہے اور فعل فرع ہے، اور کوفیوں کا نظریہ ہے کہ نہیں، فعل اصل ہے اور مصدر فرع ہے۔ اب ہمارا نظریہ کیا ہے ہم انشاءاللہ اپنا فیصلہ اگلے درس میں سنائیں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ محمد۔